صل على محمد وآل محمد اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی آس سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کا سارا نظام بنایا ہے. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ میری نافرمانی بھی کرے گا. شاہی قانون کے ضابطے کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر نافرمانی کرتا ہے منع کرنے کے بعد، اس کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. کہ اللہ اتنے غفور الرحیم ہے کہ ایک بندہ اگر 100 مرتبہ بھی اپنی توبہ کو توڑ کر، اللہ سے رشتہ توڑ کر، دنیا سے رشتہ جوڑ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بندے کو اپنے سے ملنے کا موقع دیا اور بار بار دیا. اسی لیے پہلی امتوں میں اور اس امت میں یہی فرق ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہونے کے باوجود انہیں یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی جو ہمیں عنایت فرمائی. جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں، یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں تھی. کم وقت میں، کم عبادت میں
زیادہ ثواب اگر کسی کو دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہوا ہے۔ ابھی سامنے رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور قدردانی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ عبادت کے اندر جہاں رکاوٹ بننے والی چیز ہے وہ ہے گناہ، نافرمانی، سرکشی، طغیانی، نمک حرامی، غداری، جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ ہمیں یہ پتا ہو کہ کسی کے یہاں ہماری دعوت کی گئی اور دسترخوان پر 1000 اس نے بسکٹ سجائے ہیں، لیکن آپ کو آگاہ کر دیا، متنبہ کر دیا کہ 1000 بسکٹ جو دسترخوان پر رکھے ہیں اس میں ایک بسکٹ ایسا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن کون سا ہے پتا نہیں ہے، تو آپ بسکٹ کو ہاتھ لگاؤ گے؟ آپ کے دل میں یہ خدشہ ہوگا کہ شاید جس بسکٹ کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اسی کے اندر زہر ملا نہ ہو، اس سے دور رہنے میں ہی میرے لیے تو بھلائی ہے، بندہ یہی سوچے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو پیدا کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آواز لگا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے مجھ کریم خدا سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے؟ کہاں جا رہا ہے تو؟ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو آواز لگا رہا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے کریمی کو آج تک ہم نے نہ پہچانا ہے نہ ہم نے سمجھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویا تھا جو گانے گاتا تھا، اس کے روزی روٹی کا ذریعہ اسی پر چلتا تھا۔ بڑھاپا آ گیا، دانت گر گئے، آواز چلی گئی، اور جب تک ناچنے گانے والے اچھے ہوتے ہیں تو لوگ پیسے بھی لٹاتے ہیں، اس کی روزی روٹی کا انتظام بھی چلتا ہے۔ اب تو اس کی آواز گئی تو روٹی بھی گئی، آمدنی بھی بند ہو گئی۔ 3 دن کا بھوکا تھا، جنت البقیع میں جا کر بیٹھا اور اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ کو آواز لگا رہا تھا کہ اللہ آواز بھی گئی، روٹی بھی گئی، تعلقات والے بھی سب نکل گئے، کسی نے دھیان نہ دیا، اولاد پرواز کر گئی، آج بڑھاپا آ گیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبرستان میں بیٹھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، آواز آئی عمر اٹھو، میرا بندہ مجھے آواز لگا رہا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، سر پر ٹوپی بھی نہیں پہنی، پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنے، کہ مجھے آواز آئی، کون ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے آواز لگا دی کہ عمر اٹھو، میرا بندہ آواز لگا رہا ہے۔ حضرت عمر جنت البقیع میں گئے، وہ گویا دور سے دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، شاید مجھے درے لگائیں گے، مجھے کوڑے لگائیں گے۔ وہ دوڑ رہا تھا، اٹھ کر بھاگ رہا تھا، حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، کہا رک جا، رک جا، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا رک کر کہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو تو آواز لگا رہا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ساری زندگی گانے والا، بجانے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور لوگوں کے کانوں کو جہنم سے بھرنے والا، وہ اگر چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اللہ کو آواز لگا رہا ہے تو اپنے مطلب کے لیے لگا رہا ہے، وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کھڑا ہوا، اس کا بدن کپکپانے لگا، حضرت عمر قریب گئے، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں پر آواز لگا رہا ہوں؟ کہا میرا اللہ سن رہا ہے، میرے اللہ نے سن بھی لیا اور جواب میں مجھے بھیجا، بتا کیا مصیبت ہے؟ تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ میں نے تجھے آواز لگائی تو یہ نہیں کہا کہ میرے سارے زندگی کے گناہ کو معاف فرما دے، میں نے تجھ سے معافی طلب نہیں کی ہے، میں تو اپنے روٹی کے لیے سوال کر رہا تھا، اپنے پیٹ کے لیے سوال کر رہا تھا، اور تو اتنا کریم خدا ہے کہ ساری زندگی کے گانے بجانے کو ایک طرف رکھ دیا اور تھوڑی سی تجھے روٹی کی آواز لگائی تو تو نے مجھے آواز پر عمر امیر المومنین کو میرے پاس بھیج دیا۔ فرمایا تجھ سے بڑا کریم خدا کون ہو سکتا ہے؟ وہیں پر چیخ نکل گئی اور اسی جگہ پر اس کی روح بھی نکل گئی۔ حضرت عمر نے اس کا جنازہ پڑھایا، غسل دیا، کفن پہنایا، حضرت عمر نے خود نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو میرا اللہ کتنا کریم ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم نے اللہ کے شان کریمی کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک بندہ اگر گناہگار ہے
اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ 100 بار گر توبہ شکستی، باز آ درگاہ ماں درگاہ نا امید نیر. ایک بار توبہ ٹوٹ گئی، دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی، باز آ جا گناہوں سے، باز آ جا. 100 بار تیری توبہ ٹوٹ چکی ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدنی. یہ اللہ کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرما رہا ہے نا، اگر تو نے زمین کے ذرات سے بڑھ کر گناہ کیے، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر گناہ کیے، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر کیے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر کیے، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کے درمیان میں زمین میں جتنا حصہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے، اس سے بڑھ کر بھی اگر تو نے گناہ کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بندہ سچی توبہ تو کر لے. بنی اسرائیل کی طرح نہیں، صبح میں توبہ کر لی، شام میں واپس وہیں آ گیا، شام میں کر لی، صبح واپس وہیں آ گیا. اللہ تعالیٰ کو ایسی توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور جو بندہ یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ ابھی تو نوجوانی کا عالم ہے، بڑھاپا آئے گا، جب کسی کام کا نہ رہوں گا نا تب جا کر میں اللہ کا بن جاؤں گا، ایسے بندے کو بغیر توبہ کے موت آ جاتی. یہ وہ توبہ کی نیت نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ کرنے کی امیدوں پر جاگ رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو گناہ کرنے کا دور ہے نا، نوجوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو پھر ہم اللہ کے بن جائیں گے، پارسا بن جائیں گے. کیونکہ بھیڑیا بڑھاپے میں پارسا بن جاتا ہے، ساری زندگی شکار کرتا ہے، ساری زندگی حملے کرتا ہے، پھاڑ کھاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پارسا بنتا ہے. تو بھیڑی میں اور ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بہت سارے گناہگار ایسے بھی ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک تو نہیں بول سکتا ہے. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون نیک ہے. اگر وہ ساری زندگی اس کی ایک تہجد قضا نہ ہوئی، ساری زندگی اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، وہ پورا دن روزہ رکھ رہا ہے، ساری زندگی پوری رات نوافل پڑھ رہا ہے، روزانہ ایک عمرہ کر رہا ہے، سال میں ایک حج کر رہا ہے، پھر بھی وہ بندہ اللہ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نیک ہوں. هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اللہ بہترین جانتا ہے. اور دوسروں پر حقارت کی نظر مت ڈالو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بے نمازی پر، شرابی پر، جگاری پر، کبابی پر ہم حقارت کی نظر ڈالتے ہیں، آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہے اور وہ بندہ لے کر چلا جاتا ہے. اس لیے کسی پر حقارت کی نظر ڈالنے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، ایک عابد بیٹھا ہوا اور ایک گناہگار شرابی بیٹھا ہوا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونوں سے پوچھے کہ تمہارے دونوں کی خواہش کیا ہے. جو عابد تھا اس کے پاس گئے، پوچھا بھئی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں. کیا کیا خواہش ہے؟ وہ جو سامنے گناہگار بیٹھا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ میرا حشر نہ فرمائے، بس میری یہ خواہش ہے. وہاں سے آگے بڑھے گناہگار کے پاس، اس سے جا کر پوچھا میں تیری بھی کوئی خواہش؟ کہا ہاں. کیا کہا؟ باقی یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا عابد، فرمایا اللہ اس کے ساتھ میرا حشر فرمائے. گناہگار نے اللہ سے اچھی امید رکھی اور عابد نے اچھی امید نہیں رکھی. اللہ نے کہا میں نے دونوں کی سن لی، دونوں کی سن لیے. اور جو گناہگار تھا اس نے اچھی امید کو ظاہر کیا، اس لیے میں نے اس کی جنت کا فیصلہ فرما دیا. اور جو عابد تھا اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ اس نے خود نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا حشر نہ فرمائے، تو میں نے اس کا حشر تو جنت بنا دیا ہے. تو ناز نہ کرو، نخرے نہ کرو. اللہ نے اگر عبادت کا موقع دیا ہے تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کا ہمیں خطرہ اور اندیشہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر مقام نہیں لے جا سکتے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں نا
کہ اگر ساری دنیا میں اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ایک بندہ ایسا ہے جس کو جنت میں ڈال دوں گا، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ اور خوف اتنا ہے کہ اگر اللہ اعلان کر دے کہ سارے کے سارے بندے جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف اتنا ہے کہ شاید وہ جہنم میں جانے والا عمر ہوگا۔ عمر سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں نا۔ گناہ ہر کسی سے ہوتے ہیں، انسان کی فطرت میں وہ چیز ہے جو اس کو 4 چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا نا، مٹی، آگ، ہوا، پانی، ان چاروں چیزوں میں طغیان اور سرکشی ہے، تو انسان کو مائل کرے گی۔ اور جتنا بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا، اس کا تعلق جو اللہ سے ہوگا نا، وہ بڑا عجیب تعلق ہوگا۔ نیک بندے کا تعلق اتنا نہیں ہوگا، جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے اس کے اندر کیا تھوڑا ایک تکبر ہوتا ہے کہ مجھ سے تو کبھی گناہ ہوا ہی نہیں نا۔ اور شرمندگی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، آنسو بہانا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، ہر ایک کا ایک شوق ہوتا ہے، بھئی انسان کا کچھ نہ کچھ تو شوق ہوتا ہے نا۔ کسی کو گھر سجانے کا شوق ہے، کسی کو کاروبار کا شوق ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، کسی کو عجیب عجیب شوق ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اچانک مجمع میں فرمایا کہ میرے اللہ کا ایک شوق ہے، میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے، تو سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ بھئی اللہ کو کیا چیز کا شوق ہوگا؟ کہا میرے اللہ کو ایک چیز کا شوق ہے۔ اللہ نے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اے بندو تمہیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا شوق کیا ہے؟ پر اللہ کا شوق کیا ہے؟ خوشنمایم نالے شبہائے تو ذوقہائے دارم بزارہائے دو، خوشنمایم نالے شبہائے تو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اندھیری رات ہو، تنہائی کا وقت ہو، اکیلے میں اللہ سے لو لگا رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، فرمایا تیرے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں اور تیرے رخساروں پر جو ٹپک رہے ہیں، فرمایا میرے اللہ کو آنسو دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کو شوق ہے بڑا، بندے کے آنسو ٹپک جائے، شرمندگی میں، ندامت میں، پسماندگی میں، اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر جو بندہ اپنے آنسو ٹپکاتا ہے نا، تو میرے اللہ کو ان آنسوؤں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جب میرا اللہ اس شوق کے ساتھ اس کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی ہے، تو اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ میرے اللہ کا شوق پورا کرو تو اللہ تمہارا شوق پورا کرے گا۔ اس کی کریمی کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں، وہ کتنا کریم خدا ہے۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں۔ ان میں قیامت کے میدان میں 2 لوگ آخری ہوں گے جن کی جنت کا فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا چلی گئی، کوئی جہنم میں کوئی جنت میں چلا گیا، سب پورا میدان خالی ہو گیا۔ اب 2 بندے ہیں جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی، ایک بھی سجدہ نہیں، اللہ کے سامنے حاضر کیے گئے، دونوں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کیوں نیکی نہیں کی، تم نے اپنی زندگی کو کیوں برباد کیا؟ دونوں چپ چاپ کھڑے ہیں، کہا نکلو میرے سامنے سے، ہٹ جاؤ، اٹھو اور جہنم میں جا کر کود جاؤ۔ ایک بندہ اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور ایک بندہ نکل گیا سیدھا جہنم میں کودنے کے لیے۔ تو جو جا رہا تھا نا دوڑ کر، اللہ کا فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو لے آؤ، اس کو پکڑ کر لے آئے۔ پھر دونوں کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے۔ اب اللہ تعالیٰ دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو دونوں کو حکم دیا تھا کہ تم جہنم میں کود جاؤ، تو جو بھاگا اس سے پوچھا کہ تو کیوں بھاگا اور تو کیوں کھڑا رہا؟ بڑی اچھی بات فرمائی۔ جو بھاگ رہا تھا نا، اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے پتا تھا کہ میرے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ تو نے کہا کہ جہنم میں کود جا، تو میں کودنے کے لیے چلا، تو تیرا ایک حکم تو مان لیا نا، ایک حکم تو مان لیا نا۔ کہا اچھا جو کھڑا ہے، بزنس پالیسی جس کو کہتے ہیں نا، مسلمان وہاں بھی استعمال کرے گا، بڑا عجیب بندہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے، جو کھڑا ہے نا ہاتھ باندھ کر، اللہ نے پوچھا بھائی تجھے بھی تو حکم دیا تھا کہ تو چلا جا، تو کیوں کھڑا رہا؟
وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا کہ جس کو تو اپنا دیدار کرائے گا اس کو جہنم میں داخل نہیں کرائے گا. اب تو نے دیدار تو کرا دیا, اب تو جہنم میں کہاں بھیجے گا مجھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ بھی مسکرائے گا, بڑا عجیب بندہ ہے, جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر, میرا اللہ اتنا کریم ہے. ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں. حقیقی بات تو ہے یہی نہیں فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ تیرا خدا تجھ سے پیار کرنے والا ہے, تیرے سارے زندگی کے گناہ ایک طرف, میرے اللہ کی رحمت ایک طرف. لیکن بندہ سچے دل سے توبہ تو کر لے, سچے دل سے توبہ تو کر لے. وہ جو شیطان چاروں طرف سے ہمیں بہکا رہا ہے, جب اللہ شیطان کو شیطان بنانے میں کسی اور کا ہاتھ تو نہیں تھا نا, اس کا خود کا ہی ہاتھ تھا, اس سے بڑا تو کوئی عابد تھا ہی نہیں. 80,000 سال تک اس کے نام اعمال میں سجدے ہیں, کوئی زمین کا حصہ کوئی آسمان کا حصہ ایسا باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. اور ایسا سجدہ کہ جس کے اوپر اللہ کے مقبولیت کی مہر لگی ہے. مجھے آپ کو بتا دیں کہ میرا سجدہ منظور بھی ہے کیا نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر تو مہر لگ گئی تھی کہ میں نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھگایا تو کیوں بھگایا, لعنت کا طوق پہنایا تو کیوں پہنایا؟ صرف ایک سجدے کی وجہ سے کہ میرے آدم کے سامنے سجدہ نہ کیا. نکل میرے دربار سے, فاخرج منہا فإنک رجیم, نکل میرے دربار سے, اب تجھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فإن علیک لعنتی, اب تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی. اب کسی بیٹے کو بیٹا اگر نافرمان ہے اور آپ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکل میرے گھر سے, دروازے پر کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر, ابو جان جا رہا ہوں, خرچے کے پیسے تو دو, فلائٹ میں جاؤں گا, ہوٹلوں میں رکوں گا, کھانا کھاؤں گا, موج مستی کروں گا, تو خرچے کے پیسے دو تو میں جا رہا ہوں. تو آپ دو گے پیسے اس کو اور چپل سے خبر لوگے نا. تو شیطان کو اللہ نے نکل میرے در سے کہا, میں جا رہا ہوں, اللہ کچھ لے کر جاؤں گا, ایسے خالی ہاتھ تھوڑی جاؤں گا. میں جو اصل نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اس نقطے کو سمجھ لیجیے, ہماری زندگیاں بن جائے گی. کہا میں لے کر جاؤں گا, کہا کیا لے جانا چاہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. سب سے پہلے مانگا کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا دے دیا, جا. فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ یہ چاروں طرف سے تیرے بندوں کو بہکائے گا تو تیرا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا اللہ غضب میں ہے, جلال میں ہے, غصے میں ہے, تو اللہ کو دینا چاہیے. اصول کیا کہتا ہے, دینا چاہیے بھائی, نہیں دینا چاہیے نا. اللہ نے دے دیا, کہا جا میں نے دے دیا. تو فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, انی اعلم ما لا تعلمون, جس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس منحوس کو میں نے 2 راستے بلا دی. کہا وہ کیا؟ کہا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی بہکاؤں گا نیچے سے بھی بہکاؤں گا, چاروں طرف سے تو بہکاؤں گا. تو فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اوپر اور نیچے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ 40 سال تک گناہوں میں لت پت رہا, 70-80 سال تک گناہوں میں لت پت رہا, اور میرے در پر جب سب اولاد پرواز کر گئی, نوجوانی کا خون ختم ہو گیا اور دولت ختم ہو گئی, سب نے منہ موڑ لیا, کوئی باقی نہ رہا, وہ شرمندہ ہو کر میرے دربار میں آ رہا ہے اور نیچے کی طرف سجدہ کر رہا ہے. قسم میرے عزت اور جلال کے, اس کے پیشانی اٹھنے سے پہلے آسمان سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا. یہ میرے اللہ کا قانون ہے. اب شیطان نے مانگا کیوں؟ میں جو نقطہ مین بتانا چاہتا تھا نا, وہ مفسرین حضرات, محدثین حضرات یہاں پر ایک باریک نقطہ لکھ رہے ہیں کہ شیطان اتنا بڑا عابد تھا نا, اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ بہت غضب اور جلال میں ہوتے ہیں نا, بہت غضب اور جلال میں. جیسے ہمارے بوڑھے میاں بہت گرم ہوتے ہیں تو بازو کا نوجوان بھی چھڑانے جاتا نہیں ہے, کیونکہ پتا ہے کہ بوڑھے میاں بہت گرم ہیں ابھی. میرا اللہ اتنا غضب اور جلال میں ہوتا ہے, تو شیطان کو یہ پتا تھا کہ پھر بھی وہ اپنے رحمت سے الگ نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو نقطہ ہے نا, مین نقطہ, مین پوائنٹ جس کو کہتے ہیں, اللہ بڑے غضب بڑے جلال میں ہوں گے لیکن پھر بھی اپنے رحمت سے الگ نہیں ہوں گے, وہ اپنے رحمت کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اس کو پتا تھا, اس لیے اس نے مانگ لیا. بہت ساری چیزیں مانگی, کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی, لیکن اس نے مانگا اور اللہ نے اس کو دے دیا. لیکن بندوں کے لیے اللہ نے رحمت کو الگ سے رکھا. تو ساری زندگی میرے بندوں کو بہکا, کوئی مسئلہ نہیں, میں ایک اس کا آنسو نکلے گا, اس ایک آنسو کے بدلے میں اسے معاف کر دوں گا. بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ قیامت کے میدان میں ایک بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں نہ ہوگی، اللہ کہے گا ایک گواہ لے کر آ جا، ایک گواہ تیرے بارے میں کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ بندہ نیک تھا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، ایک گواہ لے کر آ جا۔ دیکھے گا ادھر ادھر کون ہے، اللہ مجھے غریب کی گواہی کون دے گا؟ مالداروں کے لیے تو سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، غلط دستخط کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، غریبوں کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ میں غریب انسان، میرے لیے کون گواہی دے گا؟ تو فرمایا کوئی گواہی نہیں، فرمایا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آواز آئی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ چرچرانے والی زبان بند کی جائے گی، اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ اس بندے کی آنکھ کا جو پلک ہے نا، آنکھ کے پلک کا بال، وہ بال سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ بندہ بڑا پریشان حال تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا اس وقت میں اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا اللہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں، تو میرا ساتھ دے۔ یہ اللہ کا لفظ کہتا تھا اور میرے اوپر سے اس کا آنسو ٹپکا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نیک بندہ ہے۔ اللہ اس بال کے پلک کی گواہی کو منظور فرما کر اس کے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے نا بندے کو معاف کرنے کا، ہم موقع دے، گناہ کرنے کا موقع نہ دے، اللہ کو معاف کرنے کا موقع دے۔ تنہائی میں جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا بدکار ہے، بدتمیز ہے، خبیث ہے اللہ کی نظر میں۔ اس کی تنہائی سمجھی جائے گی کہ تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے۔ سب کے سامنے تو عام بڑے بڑی لمبی رکعتیں باندھو گے، لمبے لمبے سجدے ضرور کرو گے، لیکن اللہ اصل تمہاری تنہائی ہے۔ جب تم کمرے میں تنہا ہو نا، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہو اور تم دنیا کی ساری گندگیاں دیکھ رہے ہو، موبائل کے اوپر اپنے انگلیاں چلا رہے ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائی میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو منواؤ۔ رمضان سامنے آ رہا ہے، جب تک ہم گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا عبادتوں میں دل نہیں لگے گا، اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور عبادتوں کی لذتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔